میں شروع سے ہی رنگین مزاج کا تھا۔ مجھے اپنی مخالف جنس میں حد درجہ دلچسپی تھی۔ لڑکپن کی عمر میں میں نے کئی لڑکیوں سے افیئر چلائے تھے، لیکن جب بات شادی کی شروع ہوئی تو میں نے اپنی کزن راحیلہ کا انتخاب کیا، کیونکہ وہ صوم و صلات کی پابند اور نیک اطوار کی مالک تھی۔ پھر ہمارے معاشرے کا بھی یہی المیہ ہے، مرد چاہے کچھ بھی کرتا رہے، کیسے ہی غیر اخلاقی حرکتوں کا عادی ہو، بس بیوی نیک ہونی چاہیے تاکہ گھر اور بچوں کی تربیت اچھی ہو سکے۔ میری سوچ بھی ایسی تھی۔ راحیلہ کے ساتھ میرے شروع کے 2-3 سال بڑے اچھے گزرے، لیکن ہم جیسے مردوں کو بھلا کہاں بیوی سے تسلی ہوتی ہے۔ میں نے لڑکپن میں بھی بیک پاک 4 لڑکیوں سے دوستی کی تھی۔ مجھے بس یہی ایک شوق تھا۔ کئی بار لاہور کے ریڈ لائٹ ایریا میں رقص کی محفلوں پر میں نے بے دریغ پیسہ لٹایا تھا، اپنی راتیں رنگین بنائی تھیں۔ مجھے اپنی جوانی بھرپور طریقے سے انجوائے کرنی تھی اور وہ میں کر رہا تھا۔ مجھے نظروں کی گستاخی کی عادت سی ہو چکی تھی کہ میری بے باک نظروں پر میرا اختیار نہیں رہا تھا۔ میں کبھی سسرال بھی راحیلہ کے ساتھ چلا جاتا تو اس کی بہن اور بھابھیوں کو بڑی ترسی ہوئی نظروں سے دیکھتا تھا۔ وہ مجھے ناگواری سے گھورتی ہوئی مجھ سے کترانے لگتی اور میرے اندر کا شیطان کہے لگانے لگتا۔ مجھے اپنے کسی بھی قسم کے غیر اخلاقی عمل پر ذرا افسوس نہ تھا، کیونکہ مجھے اپنے انجام کی ذرا پرواہ نہ تھی۔ اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ جس گناہ کو میں معمولی سمجھ کر رہا ہوں اس کا عذاب کتنا دردناک ہے، اس کا اندازہ جب تک انسان کو ہوتا ہے وقت ہاتھ سے پھسل چکا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ شراب کا نشہ چڑھ جائے تو کم بخت سر چڑھ کر بولتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں جسے عورت کا نشہ چڑھ جائے اس پر شراب بھی بے اثر رہتی ہے۔ شادی کے بعد بھی ہم دوستوں کی روٹین نہیں بدلی تھی۔ اپنی عیاشی کو پورا کرنے کے لیے ہم دوستوں نے مل کر ایک فلیٹ خریدا تھا، جس کی چابی عموماً میرے پاس رہتی تھی، کیونکہ چاروں دوستوں میں مجھے اس گناہ کا چسکا زیادہ تھا۔ میں اکثر راتیں اسی فلیٹ میں نئی سے نئی محجبین کے ساتھ گزارتا تھا۔ راحیلہ بہت شریف سی لڑکی تھی۔ میں اسے جو بھی جھوٹا بہانہ بنا کر بتاتا وہ یقین کر لیتی تھی۔ مجھے اپنی بیوی کی شرافت اور معصومیت پر کبھی ہنسی آتی تھی کہ کیسی عجیب عورت ہے، احمق ہے، مرد ذات پر بھروسہ کتنے آرام سے کر لیتی ہے۔ میرا وقت یوں ہی گزر رہا تھا کہ انہی دنوں ہمارے گھر ہماری ملازمہ کی بیٹی کام کرنے آنے لگی۔ ملازمہ بوڑھی تھی، اسی لیے بیمار رہنے لگی تھی۔ اس کی بیٹی تھی جو بے حد خوبصورت لیکن بہت کم عمر تھی، یہی کو بمشکل 17 سال کی، لیکن میرے اندر بیٹھے شیطان کو کہاں عمر کا پاس تھا۔ اسے دیکھ کر میرے اندر چھپی ہوس کی پیاس جاگ اٹھی تھی۔ ہوس کی ایسی لعنت ہے کہ جس کو اپنا عادی بنا لے اس کی پیاس کبھی نہیں بجھتی۔ میں اس لڑکی کو جس بھوکی نظروں سے دیکھتا تھا وہ بیچاری سہمی سہمی سی رہنے لگی تھی۔ مجھے بس ایسے موقع کی تلاش تھی جب راحیلہ گھر پر نہ ہو، کیونکہ میرے والدین حیات نہ تھے۔ گھر پر صرف میں اور راحیلہ ہی رہتے تھے، اور راحیلہ اس کو ایک لمحہ بھی تنہا نہیں چھوڑتی تھی۔ لیکن شیطان بھی ہم جیسے کمینوں کو موقع دے ہی دیتا ہے۔ ایک دن اچانک سے پڑوس میں کسی کا انتقال ہو گیا۔ راحیلہ وہاں چلی گئی اور وہ لڑکی میرے ہی کمرے میں کام کر رہی تھی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ شکاری خود ہی میرے جال میں پھنس چکا تھا۔ میں لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی راحیلہ پڑوس کے گھر میں گئی، میں نے دروازہ بند کر کے لاک کیا اور کمینگی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ دبلی پتلی سی لڑکی میرے کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ وہ مجھے بھائی کہہ کر مخاطب کرتی تھی، لیکن میں اس لفظ کا مطلب تک نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ میری کوئی سگی بہن تھی نہیں۔ اسی لیے میں نے کسی لڑکی کو عزت سے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ ہر لڑکی پر میری بس ایک ہی نظر اٹھتی تھی، اور وہ تھی ناپاک اور غلیظ قسم کی نظر۔ میں کمرے کے اندر آ کر جیسے ہی دروازہ بند کیا، وہ لڑکی چونک سی گئی۔ وہ جھاڑو لگا رہی تھی، ایک دم سے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، بھائی راحیلہ آپا کہاں ہیں؟ میں نے کہا پڑوس گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں اس کے قریب آنے لگا، لیکن وہ گھبرا سی گئی، کہنے لگی
آپ اس کمرے سے باہر چلے جائیں، مجھے اس کمرے میں کام کرنا ہے۔ لیکن مجھ پر اس بات کا اثر کہاں تھا۔ میں اپنی خباثت بھری ہنسنے لگا۔ میں نے کہا، مجھے بھی تم سے بہت ضروری کام ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ شاید میرے ارادے بھانپ گئی تھی، اسی لیے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی، رونے لگی، لیکن میری طاقت کے سامنے اس کم سن کا احتجاج بھلا کیا معنی رکھتا تھا۔ وہ روتی رہی، میرے سامنے ہاتھ جوڑتی، منت سماجت کرتی رہی، سسکیاں لیتی رہی، لیکن میرے اندر کے جانور کو کہاں کسی پر رحم آتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ غریب ہے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میری آنکھوں میں ایسی ہوس کی پٹی بندھی تھی کہ میں کبھی کسی لڑکی کو اگر ان نظروں سے دیکھ لیتا تو چھوڑتا نہیں تھا جب تک کہ گناہ نہ کر لیتا۔ اب بھی میں نے وہی کیا تھا اور بعد میں اپنے بٹوے سے کئی نوٹ نکال کر اس لڑکی پر اچھال دیے۔ میری نظر میں شاید عورت ایک بکاؤ مال تھی جس کی قیمت بس نوٹوں سے ادا ہو جاتی تھی۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ مجھے بس راحیلہ کے واپس لوٹنے کی فکر ستانے لگی۔ میں نے کہا، اگر تم نے زبان کھولی تو تم پر چوری کا الزام لگا دوں گا۔ یہ پیسے لو، اپنا منہ بند رکھنا، ورنہ تم مجھے جانتی نہیں ہو۔ لیکن اس لڑکی نے وہ پیسے پکڑ کر کئی ٹکڑوں میں پھاڑ کر پھینک دیے اور میرے منہ پر تھوک دیا۔ اس کی اس حرکت پر مجھے شدت سے غصہ آنے لگا۔ وہ کہنے لگی، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ میرے اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اللہ کرے تجھے کوڑ ہو جائے، تو مر جائے۔ وہ روتے ہوئے مجھ سے کہہ رہی تھی۔ اس قسم کی بد دعاؤں سے مجھے ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کہ میرا دل گناہوں کی وجہ سے اس قدر سیاہ ہو چکا تھا کہ اس پر کوئی بھی نصیحت یا بد دعا اثر نہیں کرتی تھی۔ میں نے زیر لب اس لڑکی کو ایک گندی سی گالی دی اور اپنا چہرہ صاف کرنے لگا جس پر اس نے تھوکا تھا۔ اسی اثنا میں راحیلہ واپس آ گئی۔ وہ لڑکی روتے ہوئے اس کے ساتھ لگ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، میں نے راحیلہ سے کہا، تمہیں ہوش ہے؟ گھر میں ملازم کیا کیا حرکتیں کرتی پھر رہی ہے۔ میں الٹا راحیلہ پر ہی برسنے لگا۔ میں نے کہا، تمہارے زیورات چرا رہی تھی یہ لڑکی۔ جب میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو بے شرم لڑکی نے اپنی چادر اتار دی، کپڑے پھاڑ لیے اور کہنے لگی مجھ پر الزام لگا دے گی۔ میری بات پر وہ لڑکی مجھے تعصب سے دیکھنے لگی۔ راحیلہ نے بھی میری بات پر اعتبار کرتے ہوئے اسی لڑکی کو چور سمجھ لیا۔ وہ مجھے بد دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ چند دن میں ہی بات آئی گئی ہو گئی۔ میں اپنی اسی مستی میں گم تھا کہ ایک بار ایک ایسی دوشیزہ کو دیکھا کہ میں آنکھیں جھپکنا بھول گیا۔ جب میری زندگی میں نرمین آئی، وہ لڑکی بے حد حسین تھی۔ اسے میں نے ایک رقص کی محفل میں دیکھا تھا اور اس پر فریفتہ ہو گیا تھا۔ اس کا حسن با کمال تھا۔ وہ ایسی حسین لڑکی تھی کہ جسے دیکھ کر انسان پلٹنا بھول جائے۔ وہ رقص کر رہی تھی اور میری بےتاب نظریں اس کے پورے وجود کا طواف کر رہی تھی۔ میری نظروں کی وارفتگی پر میرا اختیار نہیں رہا تھا۔ دل کی بے اختیاری کا یہ عالم تھا کہ اس کی قربت کی شدت سے تمنا تھی، لیکن میرے ہوش اڑ کر رہ گئے جب لڑکی کی ماں نے اس کا سودا کسی اور رئیس کے ساتھ کر دیا۔ آج تک میں نے جس لڑکی کو بھی پسند کیا تھا، اسی رات اسے اپنے کمرے کی زینت بنایا تھا۔ میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ باپ کا سجا سجایا بزنس تھا جس کی کرسی پر میں بس جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ مجھے نرمین کے حسن نے اس قدر پاگل کر دیا کہ میری اس کی ماں سے بہت بحث ہوئی کہ مجھے ہر حال میں آج ہی نرمین کے ساتھ رات گزارنی ہے، لیکن وہ نہ مانی۔ میں نے یہ بھی کہا کہ وہ مجھ سے ڈبل قیمت لے لے، لیکن وہ کم بخت عورت کہنے لگی کہ زبان دے چکی ہے، اس لیے اپنی زبان سے پھرے گی نہیں۔ میرے اندر تو آگ سی لگ گئی۔ ایسا مجھے کہاں برداشت ہوتا تھا کہ مجھے کسی لڑکی کی تمنا ہو اور میں اسے اپنے کمرے میں نہ دیکھوں۔ میں اس کوٹھے پر ہی بیٹھا رہا کہ نرمین سے ملاقات کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ کچھ شراب کا نشہ بھی بہت بڑھ گیا تھا اور کچھ نرمین کے شباب نے میرے اندر ادھم مچا دی تھی۔ میرے دوستوں نے بہت کہا کہ کل آ جائیں گے، لیکن میں نہیں مان رہا تھا۔ میرے دوست مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ مجھے نرمین کی ماں پر غصہ آ رہا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو راحیلہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے نشے میں دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔
ویسے میں تو شراب بہت کم پیتا تھا اور اس کے بعد تیز خوشبو والی کوئی چیز کھا لیتا تھا، اس لیے راحیلہ کو پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن آج نرمین کے حسن نے میرے جذبات کو ہوا دی تھی۔ میں پوری بوتل پی چکا تھا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے میں گھر میں داخل ہوا تھا۔ راحیلہ کے سہارے سے کمرے تک پہنچا تھا جب بستر پر لیٹ کر مجھے اپنی ہوش نہ رہی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو راحیلہ رو رہی تھی۔ پہلے تو مجھے یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ رات کو میں کس حالت میں گھر لوٹا تھا، لیکن جب کچھ ہوش قائم ہوئے تو راحیلہ کے رونے کی وجہ سمجھ آنے لگی۔ میں نے بڑی معصومیت سے یہ بہانہ بنا دیا کہ میرے دوستوں نے جوش میں نشہ پلا دیا تھا، ورنہ میں تو ایسی کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ راحیلہ کہنے لگی، آپ اپنے ایسے دوستوں کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ لیکن میں نے کہا کہ انہوں نے یہ سب مذاق میں کیا تھا، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ مجھے ایسی چیزوں کی عادت نہیں ہے، اس لیے مجھ پر نشہ زیادہ ہی اثر کر گیا۔ میں جتنا اپنی بیوی کی نظر میں شریف اور معصوم بندہ تھا، وہ بھروسہ کر لیتی تھی اور میں اس احمق کی بے وقوفی پر تنہائی میں ہنسنے لگتا تھا۔ لیکن میری عیاشی کی وجہ سے اب میرے باپ کی فیکٹری نقصان اٹھانے لگی تھی، کیونکہ میری توجہ تو کاروبار کی طرف بالکل ہٹ گئی تھی۔ میں رات کو پھر سے نرمین کے کوٹھے پر پہنچ گیا۔ اس پر میں نے بے تحاشا پیسہ لٹانا شروع کر دیا۔ اپنی بیوی کی کئی سونے کی چیزیں میں نے چوری چھپے نرمین کو تحفے میں دے دی تھی۔ وہ بھی میری محبت میں گرفتار ہو چکی تھی، اور ہوتی بھی کیسے نہ، میرے پاس کمی کس چیز کی تھی۔ میں پیسے کے نشے میں حد درجہ چور نوجوان تھا۔ سمجھتا تھا کہ جسے چاہوں گا لال نوٹ دکھا کر اپنا گرویدہ بنا لوں گا، لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ وقت ایک سا نہیں رہتا۔ میرا وقت بھی بدلنے لگا تھا۔ میں نرمین کی محبت میں ایسا مبتلا ہوا کہ میں نے باقی لڑکیوں کو چھوڑ دیا۔ ایک بھاری رقم اس کی ماں کو دے کر میں نے اسے خرید لیا اور اس سے نکاح کر کے اسے اسی فلیٹ میں رکھ لیا۔ میرے نکاح کا بس میرے دوستوں کو ہی علم تھا۔ میرے دن رات اب نرمین کے ساتھ ہی گزرنے لگے تھے۔ اب میں کئی راتیں گھر نہیں جاتا تھا۔ نرمین مجھے روز شراب پلانے لگی تھی۔ اب میں زیادہ تر نشے کا عادی ہونے لگا تھا۔ میں 4-5 دن بعد جب گھر لوٹتا تو راحیلہ مجھے دیکھ کر میرے سینے سے لگ کر رونے لگتی۔ نہ جانے کیوں وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کہنے لگی، آپ گھر کیوں نہیں آتے ہیں؟ 4 دن سے آپ کہاں تھے؟ وہ شاید میری غیر موجودگی سے گھبرا گئی تھی۔ میں نے کہا، میں کاروبار کے سلسلے میں اچانک دوسرے شہر جانا پڑا اور میں اتنا مصروف تھا کہ تمہیں اطلاع بھی نہ دے سکا، لیکن آئندہ تمہیں بتا کر جایا کروں گا۔ میں کاروبار کے سلسلے میں تمہیں بتا کر جایا کروں گا، مگر میرا کاروبار دن بدن تباہ ہو رہا تھا۔ سارا پیسہ میں عیاشیوں میں اڑانے لگا تھا۔ نرمین کے حسن کا نشہ جب تک اترا میرا دیوالیہ نکل چکا تھا۔ میری فیکٹری قرضوں میں ڈوب چکی تھی۔ مجھے وہ بیچنی پڑی، لیکن مجھ پر قرض اس سے بھی زیادہ تھا، اس لیے مجھے اپنا گھر بھی بیچنا پڑ گیا۔ میں شراب کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ اب مجھ سے کاروبار بھی نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ایک چھوٹا سا کرائے کا گھر لے لیا۔ جس کام میں بھی پیسہ لگاتا، ناکامی ہی میرا مقدر بنتی۔ اب میں ہر وقت پریشان سا رہنے لگا تھا۔ سگریٹ اور شراب پہلے سے زیادہ پینے لگا تھا۔ میری صحت بھی دن بدن خراب ہونے لگی تھی۔ راحیلہ کے طویل سجدے بھی نہ میرے کاروبار میں برکت ڈال سکے اور نہ ہی میرے حالات درست ہو سکے۔ مجھے تو خیر اللہ کے سامنے جھکنے کی عادت ہی نہ تھی۔ مسلسل نقصان کی وجہ سے میں بالکل خالی جیب ہو گیا تھا۔ ایک دن میں سخت پریشانی کے عالم میں نرمین کے فلیٹ پر گیا تو اپنے ایک دوست کو مسکراتے ہوئے وہاں سے نکلتے دیکھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ نرمین سے شادی سے پہلے ہم سب دوست ہی اس کے گاہک تھے، مگر شادی کے بعد میں نے سب کو صاف کہہ دیا تھا کہ اب وہ میری بیوی ہے۔ اس کے بعد وہ فلیٹ صرف میرے استعمال میں تھا۔ میں نے اپنے اس دوست کو غصے بھری نظروں سے دیکھا تو وہ دفاعی انداز میں سیڑھیاں اتر گیا۔ جب میں فلیٹ میں داخل ہوا تو نرمین نہایت خوبصورت لباس پہنے مسکرا رہی تھی۔ میں اس کی باتوں کا مطلب اچھی طرح سمجھ گیا۔ میں نے غصے سے پوچھا، راشد یہاں کیوں آیا تھا؟ وہ کہنے لگی، یہ سوال تم خود سے پوچھو۔ جب تم مجھے کھانے پینے کے لیے بھی تنگی دو گے تو مجھے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے
کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گیا اور غصے میں وہاں سے نکل آیا۔ جب گھر پہنچا تو راحیلہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے سر پر نماز کی طرح دوپٹہ تھا۔ میں نے کھانا مانگا تو اس نے میرے سامنے دال کی ایک پلیٹ رکھ دی۔ مجھے ہمیشہ مرغ مسلم پسند تھا، مگر اس وقت بھوک اتنی شدید تھی کہ میں نے خاموشی سے دال کھا لی۔ راحیلہ نے خود بھوک نہ ہونے کا بہانہ کر دیا۔ رات کو پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھلی تو میں کچن میں گیا، لیکن وہاں راحیلہ کو دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ خشک روٹی پانی کے ساتھ کھا رہی تھی۔ اس کے صبر کو دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے سوچا کہ بازار کی عورتیں کبھی کسی کی نہیں ہوتیں، مگر میری بیوی راحیلہ کبھی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ وہ بھوکی تو رہ سکتی ہے، مگر اپنی عزت پر سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ مجھے اپنی بیوی پر بے حد محبت آنے لگی۔ وہ ہر حال میں میرا ساتھ دے رہی تھی۔ میں نے نوکری ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر ہر بار ناکامی ہوئی۔ مجبوراً میں نے نرمین سے کہا کہ وہ جسم فروشی شروع کر دے، کیونکہ میرے پاس اپنا گھر چلانے کا کوئی اور ذریعہ نہیں بچا تھا۔ وہ خوشی خوشی راضی ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میری بیماری بڑھنے لگی۔ میں اب زیادہ تر راحیلہ کے ساتھ ہی رہنے لگا۔ مجھے ہر وقت کھانسی اور بخار رہنے لگا تھا اور میری صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ میں کبھی کبھار نرمین کے پاس مالی مدد مانگنے جاتا۔ یہ میری بے بسی کی آخری حد تھی۔ میں نے اپنی ساری دولت اس پر لٹائی تھی۔ تب میں اسے اچھا لگتا تھا، لیکن اب جب میں اس سے پیسے مانگتا تو وہ مجھے ذلیل و رسوا کرتی اور کہتی، تم بغیرت ہو، عورت کی کمائی مانگتے ہو، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتی۔ میں مایوس ہو کر واپس آ جاتا۔ وہ وحشیہ تھی، اس لیے ویسی ہی سوچ رکھتی تھی۔ وہ میری نیک بیوی راحیلہ جیسی ہرگز نہیں تھی، جو میری بیماری کی وجہ سے اپنا سب کچھ قربان کرتی جا رہی تھی۔ ایک بار مجھے خون کی الٹیاں ہونے لگیں۔ راحیلہ بہت پریشان ہو گئی اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ جو بیماری مجھے لگ چکی تھی، اس کا نام سن کر مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگی۔ میں ایڈز میں مبتلا ہو چکا تھا۔ جو گناہ میں نے کیے تھے، یہ بیماری اسی کا نتیجہ تھی۔ میں بستر سے لگ گیا تھا اور میرے علاج کی خاطر گھر کی ایک ایک چیز بکتی چلی گئی۔ راحیلہ ہر وقت میری خدمت میں لگی رہتی تھی۔ کچھ دنوں سے وہ میری دوائیاں لینے جاتی تو 2-3 گھنٹے بعد ہی واپس آتی۔ جب میں پوچھتا کہ اتنی دیر کیوں لگ گئی تو کہتی کہ دوائی بہت دور سے ملی تھی۔ وہ مجھ سے نظریں بھی چراتی اور بہت تھکی تھکی سی لگتی تھی۔ ادھر نرمین واپس اپنے ٹھکانے پر چلی گئی تھی اور میرا فلیٹ خالی رہنے لگا تھا۔ میرے دوست اکثر اس فلیٹ کی چابی مجھ سے مانگ لیتے تھے اور میں وہ چابی دے دیتا تھا۔ کچھ دنوں سے میرا ایک دوست روز میرے گھر میری خیریت پوچھنے آنے لگا تھا اور میرے لیے پھل اور گھر کا راشن بھی لے آتا۔ میری عیاشی کے وقت میں نے بھی اسے خوب پیسے دیے تھے۔ ان کے ساتھ مل کر زندگی کا بھرپور مزہ لیا تھا۔ گناہ کی لذت بڑی دل فریب سی لگتی ہے۔ انسان کسی دلدل کی طرح اس میں ڈوبنے لگتا ہے۔ لیکن اب اس بستر مرگ پر بیٹھے مجھے اپنی گزشتہ زندگی بری اور بے معنی سی لگنے لگی تھی۔ مجھے اپنا دوست اپنا محسن لگ رہا تھا، جو اس کڑے وقت میں میرا ساتھ دے رہا تھا، لیکن حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ وہ مجھ سے اکثر فلیٹ کی چابی مانگنے آ جاتا اور پھر چابی لوٹانے آتا تو بہت سے پھل اور گھر کا راشن دے جاتا۔ ایک دن راحیلہ دوائی لینے گئی ہوئی تھی کہ میرا وہی دوست فلیٹ کی چابی لینے آ گیا۔ میں نے اسے چابی تو دے دی، لیکن کچھ دیر بعد نہ جانے کیوں میرا دل بے چین ہونے لگا تھا۔ گھر میں رہ کر میں تنگ سا آنے لگا تھا، اس لیے سوچا کہ کچھ دیر اپنے دوست کے پاس چلا جاؤں، ماحول کو بدل لوں۔ میری زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہ رہا تھا، اس لیے میں بھی اس فلیٹ کی طرف چلا گیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، شاید جلد بازی میں بند نہیں ہوا تھا۔ میں اندر گیا، سامنے کمرہ بند تھا۔ میرا مقصد بھی یہ نہیں تھا کہ میں بھی کسی عورت کے ساتھ وقت گزاروں، کیونکہ جو بیماری مجھے لگ چکی تھی، مجھ سے سب عورتیں ہی دور بھاگتی تھیں، اور راحیلہ کہیں اس بیماری میں مبتلا نہ ہو جائے، میں خود اس سے دور رہتا تھا۔ دل میں اب اس گناہ کی کوئی طلب نہ تھی۔ میں باہر صوفے پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا کہ کب میرا دوست واپس آئے اور میں اسے کہوں کہ وہ مجھے کوئی ایسا کام دے جو میں گھر بیٹھے کر سکوں اور کچھ کما سکوں۔
بیماری کی وجہ سے میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ سانس پھولتا رہتا تھا اور ہر وقت بخار محسوس ہوتا تھا۔ وقت گزارنے کے لیے میں ایک رسالہ اٹھا کر پڑھنے لگا کہ اچانک کمرے کے اندر سے سسکیوں کی آوازیں آنے لگی۔ میرا دل نہ جانے کیوں بے چین ہوا تھا۔ جو لڑکی کمرے میں تھی وہ سسکیوں میں رو رہی تھی، میرے دوست کی منت سماجت کر رہی تھی، کہہ رہی تھی خدارا مجھے میری نظروں سے اتنا نہ گرایا کرو، میں بڑی مجبوری میں یہاں آتی ہوں، میرا شوہر بہت بیمار رہنے لگا ہے، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میری غیر اخلاقی تصاویر اور ویڈیو کسی کو مت بھیجنا، تم میری عزت تک پامال کر چکے ہو، بار بار مجھے بلیک میل کر کے اپنے پاس بلاتے ہو، خدارا میرے شوہر کو کچھ مت بتانا، وہ یہ سب سہ نہیں پائے گا۔ وہ آواز سن کر تو میں بے جان سا ہو گیا تھا۔ وہ آواز میرے لیے اجنبی نہیں تھی، میرا دوست خباثت سے ہنسا تھا، کہنے لگا بڑا زوم تھا تمہیں اپنی شرافت پر، کیسے زور سے تھپڑ مارا تھا تم نے میرے منہ پر، اس دن میرے منہ پر کیسے تھوکا تھا، مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا، میں نے اسی دن سوچ لیا تھا کہ تمہیں اس مقام پر لے آؤں گا کہ تم میرے پاس خود آیا کرو گی، شکر کرو تمہارے شوہر کی کھانے پینے کی چیزیں دے جاتا ہوں، ورنہ میں تمہاری اتنی بھی قیمت دینے کو تیار نہیں تھا۔ مجھے لگا کسی نے میرے منہ پر زوردار تماچا مارا ہے۔ مجھے اس کم سن ملازمہ کی سسکیاں راحیلہ کی سسکیوں میں سنائی دینے لگی۔ وہ میری اس دن ایسے ہی منت سماجت کر رہی تھی، مجھ سے کہہ رہی تھی کہ مجھے پامال نہ کرو۔ میں نے اس پر جھوٹے الزامات لگائے تھے۔ جب میں نے کسی کی عزت اور حرمت کا پاس نہیں رکھا تھا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ میری بیوی پارسا ہوتے ہوئے بھی اس گناہ کی آگ کی لپیٹ میں نہ آئے جو میں نے لگائی تھی۔ مجھے بچپن میں ایک بزرگ کی کہی ہوئی بات یاد آئی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ماں، بہن، بیوی یا بیٹی پر کوئی بری نظر نہ ڈالے تو پہلے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ راحیلہ کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ صرف میرے اعمال کے نتائج برداشت کر رہی تھی۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ میری بیماری اب آخری مرحلے پر پہنچ چکی ہے اور میرے بچنے کی امید نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس لیے میں نے کچن سے تیز دھار والا چاقو لیا اور کمرے کے دروازے کو زور زور سے پیٹنے لگا۔ دروازہ میرے اسی خبیث دوست نے کھولا۔ غصے میں آ کر میں نے اس پر چاقو کے کئی وار کر دیے۔ وہ مر چکا تھا۔ راحیلہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کم سن لڑکی کی بد دعا مجھے لگ چکی تھی۔ راحیلہ مجھ سے خوف زدہ تھی۔ میں نے اس سے کہا تمہارا کوئی قصور نہیں، یہ میرے اپنے اعمال کی سزا ہے، مجھے معاف کر دینا، میں تمہاری حفاظت نہ کر سکا۔ یہ سن کر وہ مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ اس نے بتایا کہ جب میں کئی دن گھر نہیں آتا تھا تو میرا یہی دوست اسے تنگ کرتا تھا۔ ایک مرتبہ راحیلہ نے اسے تھپڑ مار دیا تو اس نے بدلہ لینے کے لیے راحیلہ کی غیر موجودگی میں گھر کے واش روم میں خفیہ کیمرہ لگا دیا اور اس کی نجی ویڈیوز بنا کر اسے بلیک میل کرنے لگا۔ بعد پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا اور مجھے پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ راحیلہ جب بھی مجھ سے جیل میں ملنے آتی تو بہت روتی اور میں بھی پھوٹ پھوٹ کر روتا تھا۔ میں ہمیشہ اس سے ایک ہی درخواست کرتا کہ اگر ممکن ہو تو اس ملازمہ کی بچی کو تلاش کر کے اس سے کہنا کہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اس کی مجھے مرنے کے بعد بھی عذاب میں مبتلا رکھے گی۔ مگر راحیلہ کو وہ لڑکی دوبارہ کبھی نہ مل سکی۔ کل مجھے پھانسی دی جائے گی اور میں نے اپنی زندگی کی یہ کہانی اس لیے لکھی ہے کہ شاید کوئی اس گناہ کے انجام اور اس کی اذیت کو سمجھ سکے۔ خدا را اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اگر اپنے لیے نہیں تو اپنی ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کی خاطر ضرور کریں، ورنہ اس آگ کی لپیٹ سے وہ بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گی۔